تو یہ جا رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی، اور پھر کچھ مدت کے بعد دیمک کے کیڑے نے جب ان کے ڈنڈے کو کھایا ہے اور وہ کمزور ہو کر ٹوٹ کر گرا ہے، اور حضرت سلیمان دھرام سے زمین پر آئے ہیں، اور جنہوں نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ افسوس یہ تو کب کے مر چکے، اگر ہمیں یہ خبر ہوتی تو ہم ذلت کی بیدار کے اندر اس طرح سے مبتلا نہ ہوتے، تو پروردگار عالم نے اس چیز کو جڑ کاٹ دی ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو پکارو، کس کی نظر نیاز کرو، کس کے سامنے جھکو، کس سے دعائیں ہوں، اس طرح سے، اور اسی چیز کو بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر جا کر پھر واپس لے آیا گیا ہے۔ تو صوفیت کا نظریہ یہ آیا ہے کہ جو پیر ہے وہ اپنے مرید کی ایک ایک بات سے واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی خوابگاہ میں ایک چارپائی خالی ہے تو سمجھ لو کہ پیر صاحب اپنی مرید کے خوابگاہوں کے اندر بھی جانے کے بعد اس خوابگاہ کی عصمت کو بھی برباد کر دیتے ہیں، ان کو بھی علم ہے۔ یہ عقیدہ بنایا گیا صوفیت کے ذریعے سے آیا، اور سب اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا دیے گئے وحدت الوجود کے نظریے کے ذریعے سے، اور جو ان کے بنانے والے تھے وہ رحمت اللہ علیہ کہلائے، ان کی پکاریں ہوئی، ان کے کعبے نقلی بنائے گئے، ان کا حج ہونے لگا اور اس کے نام سے ان کا نام ہوا، کسی کو کہا یہ داتا اور وہاب ہے، دینے والا ہے، گودے بھرتا ہے، کوئی غوث کہلایا، کوئی مشکل کشا کے نام سے پکارا گیا، کسی کے سامنے جب عیسائی ہوئی کسی کی چوکھٹ کو چوما گیا، اور کسی کے دن منائے گئے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول کے نعرے لگے، مسجدوں تک میں بھی جو اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ظالم مشرکو، سب سے بڑی نشانی شرک یہی غیر اللہ کی پکارے ہیں، ہر جگہ تو پکارتے ہو، خانے کعبہ کے اندر آنے کے بعد بھی تم یہاں لات اور منات اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آواز دیتے ہو، ظالموں۔ آج یہ امت مسلمہ اسی چیز سے، آج دیکھیے ان مسجدوں میں، ان دکانوں میں، ان مدرسوں کے اندر، یہ جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر ہر جگہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کی پکارے ہیں، اور اللہ کو ایک ایک گام کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی پشت پناہی کرنے والے کون ہیں؟ یہی جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے احبار اور رہبان، یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے مل کر مارا ہے امت کو۔ اگر رہبان نے یہ شرک کا وہ نظریہ دیا کہ وحدت الوجود کا نظریہ کہ ہر چیز ہے، چاہے وہ بہتا ہوا گندگی کا ڈھیر ہو جو کہیں رکھا ہوا ہے، یا نجاست جو بہ رہی ہے، وہ بھی اس کا ایک ایک جز ہے، وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ تو اب شرک کے کارخانے ایسے کھول دیے کہ ایک چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 لاکھ حصے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو گئے، اور ذات کی انتہا یہی کیا کم تھا۔ ادھر انہوں نے ذات کا یہ انداز شرک اختیار کیا، یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں، یہ احبار نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ٹکڑا ہے۔ ذات کا شرک براہ راست، بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کے وہ واسطہ دیتے کہ یہ بیٹے ہیں، نسخے کا واسطہ دیتے ہیں، اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے جوش محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے زمانے میں جو ایک چیز شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے شرک گھستا ہے، اور وہ یہی تھا کہ کہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے، مسجدوں یہ قبروں کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے عرس اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آراستہ کی ہیں۔ میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا۔ یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر کہ بیماری کا زور ہے،
کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اتار پھینکتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے، اور اس کو موقع مل گیا۔ ایک مشہور ذات تھے، اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے، اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی، میں اس کا سر اڑا دوں گا گردن سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے۔ اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، وحدت الوجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے۔ اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، اور اس نے اوروں کو چھاٹا۔ اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 میں ہجری میں جو انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف مامون رشید سے لے کر 3-4 خلفاء کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی، تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 دانگ عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے۔ اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے، اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی متاع ایمان لٹ گئی ہے، اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد، سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے، اور ان 2 گروہوں سے جو احبار اور رہبان ہیں ان سے ٹھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ، یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت الوجود کے ذریعے سے، ان دونوں محاذ کے اوپر جوان مردوں کے لیے یہ موقع ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے، اپنے مالک کا کھانے کے بعد، نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلا انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر کھینچ لے کرے گی، لیکن موت نہ آئے۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے، دونوں ایک ہو گئے احبار و رہبان، اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے، بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے مسلک والا، اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، وحدت الوجود بھی صحیح ہے، اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا، اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش ہو سکتے ہیں درود السلام کے، یہ کفر و شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے۔ اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے، تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے، کس طرف سے رونما جاتی ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جوان مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے، سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں، اب بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریخ نظر آتی ہے، صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے۔ اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے، بلال حبشی کی طرح سے، خباب ابن عدت یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے اقرار کیا ہے، اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے
وہ خانوادے قریش کے جواں مرد جواں سال لوگ تھے، گرم و سیال خون والے، جن کے لیے مالک نے قرآن میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات اٹھائی ہے کہ فرعون کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے توحید کے راستے میں، تو مالک فرماتا ہے بڑے بڑے بنو اسرائیل کے حامی، دم بھرنے والے، بڑے بڑے بوڑھے، سفید داڑھیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے، سب کی ہمتیں جواب دے گئی، سوائے چند جوان تھے ذریہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی و ناصر ہیں، گلے گلے پانی دیکھ لیں گے، کچھ کر جائے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ تب مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھے ہیں، کہیں مصعب بن عمیر وہ شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام و آسائش میں جاہلیت کی جوانی میں کوئی اور اس کی مثال نہیں ہے قریش مکہ کے شہزادوں میں۔ اور آج جو میں نے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عتبہ ابن ربیعہ، جو قریش مکہ کا سردار بن کر آیا ہے بدر کی جنگ میں، اس کا مقام آپ پہچان سکتے ہیں کہ ابو جہل بھی اس کے نیچے تھا۔ ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ، ان کی بیوی ہیں سہلہ بنت سہیل ابن عمرو، جو صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے، جو خطیب قریش تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کے نکاح۔ باپ پورا گھر ہے، وہ شرک کی گود میں پلا ہوا اور شرک کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ یہ میاں اور بیوی ہے، ایمان لائے ہیں، اور پھر ہمارا اور ہماری قوم کا ایمان نہیں تھا کہ موقع موقع سے ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ چوٹ پڑ سکتی ہے وہاں پر یہ ایمان دب جاتا ہے کونے کھدروں میں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہی ایمان اور شرک کی بات ہے، ہر طرف یہ ہے، یہاں تک کہ ان کی گودیں ہیں جو انگارہ بن، ہر طرح سے وہ سمجھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، سارے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں، لیکن یہ کہتے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ ابھی دو سال گزرے ہیں اعلان کے بعد کہ زمین مکے کی ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ایمان کے لیے اب تیسری بازی، تم ایمان لائے، عمل صالح سے تم نے ثابت کیا، دعوت حق دی، اور اب ہجرت کا مقام یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا ذکر فرما کے بتایا کہ ایمان کے راستے میں تم آج پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تمہارے انداز کے ایسی گودوں سے وہ ابھرے تھے جو سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایمان کے بعد انہوں نے جوانی کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا اور جا کر پہاڑوں کی غاروں میں جا کے پناہ لی۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون۔ اب اگر یہ ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے تو جوان مردوں چھوڑو قریش کی محلات کو، چھوڑو یہ سونے چاندی کی ریل پیل پر تھوکو اور ایمان کے لیے حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ میری زمین بہت وسیع ہے۔ بات یاد رکھنا کہ ایک مسئلہ ہے فإیایا فاعبدون، یہ بندگی اور غلامی کے معاملے میں صرف میری ایک ذات ہے، کسی اور کو حق نہیں۔ توحید سے ذرہ برابر کوئی انحراف کا موقع نہ ہونا چاہیے، ورنہ الیہ مرجعکم، ورنہ جاؤ گے کہاں؟ سب کچھ تم نے کر لیا ہے۔ ایک موقع پر آخری سانس اکھڑنے سے پہلے اگر کہیں ایک موقع پر تم نے کمی دکھائی تو میرے پاس آؤ گے، سارے کارنامے حیات کے اوپر میں سیاہی پھروا کر تمہیں جہنم کی آگ کا نظر کروں گا۔ تو اللہ کے یہ بندے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، واپس آتے، میاں بیوی دونوں اپنے 90 ساتھیوں 95 ساتھیوں کے ساتھ، جن کی اکثریت ہے قریش مکہ کے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ ایک دو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ان بلا کشان جو غریب اور غلام اور لونیوں کے زمرے سے تھے ان کے اندر کوئی نہیں ہجرت کر پائے، یہی ہیں جو گئے ہیں اور پھر یہ واپس آئے ہیں۔ دوسری ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور پھر بدر کے میدان میں جب ان کا باپ آیا ہے ان کے سامنے اور للکارا ہے اس نے کہ بھیجو میرے مقابلے کے اوپر، تو سب سے پہلے ان کے بیٹے بڑھے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ کہ میرے باپ میں للکارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے اس باپ کے مقابلے میں میں آگے پیش قدمی کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن ان کا جذبہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ایمان کے لیے جب یہ معاملہ ہو جائے کہ باپ بھی ہے، میدان میں اتر آیا ہے۔ اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ چلو صرف شرک اور کفر کے معاملے میں باپ کی بات نہیں ماننا ہے،
لیکن اور ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن جب اس طرح سے وہ میدان جنگ میں پھان پڑے تو اس کے بعد پھر اب کوئی معاملہ نہیں ہے. جس طرح سے عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، جب اس بدر میں اپنے باپ کے خلاف آئے ہیں، لیکن بات کو ایمان لانے کے بعد ایک دن اپنے والد سے یہ کہنے لگے کہ بابا بدر کے مارکے میں بالکل آپ میرے وار کے سامنے تھے، لیکن میں نے کہا باپ پر کیا بات کروں. فرمایا بیٹے تمہاری بات اور ہے، لیکن خدا کی قسم اگر تم کہیں اس وقت میرے سامنے ہو گئے آگے ہوتے تو میں تم کو جانے نہیں دیتا اللہ کے معاملے میں. تو یہ پہلی بات آپ نے دیکھی ہے کہ جان لگائی ہے، جوانی نہیں بلکہ جوانی کی ساری امنگوں کا جو دنیا سے وابستہ ہوا کرتی ہے، اس شہزادے نے اپنی بیوی کے ساتھ اس پر لات ماری ہے ایمان اور آخرت کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس کا حال یہ ہے کہ سارے مارکوں میں شامل ہے، اور یہاں تک کہ بخاری روایت کرتے ہیں کہ سالم مولا ہے، ایک ایرانی سالم جن کا نام ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر بخاری مسلم کی حدیث میں کہا ہے استقروا القرآن من اربع، اور پہلا نام لیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام لیا ہے کہ ان سے سیکھو اس ایرانی کا. یہ غلام تھا، اس کا نام سالم ہے، مولا ابو حذیفہ. تو یہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اس کو تعلیم دی ہے، اور تعلیم دینے کے بعد آزاد کیا ہے، اور پھر اس کی قرآن دانی کا یہ عالم ہے. اور بخاری روایت کرتے ہیں پھر اپنی بھتیجی کے ساتھ ایرانی آزاد کردہ غلام کی شادی کی ہے، قریش مکہ کا سردار کی اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ ایمان میں جو تبدیلی پیدا کی تھی وہ ہے. اور پھر ابو داؤد وغیرہ کی روایت آتی ہے کہ جب یہ آیتیں اتری، جب محرمات کا ذکر ہوا تو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک مشکل بیان کی کہ سالم میری گودوں کا پالا ہوا تھا، اور جو میرے شوہر ابو حذیفہ کا ان سے تعلق ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لیکن قرآن کی یہ آیتیں اتری ہیں اور سالم اس میں نہیں آتا جو میرے محرم ہیں. اب میرے شوہر جو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں تغیر پاتا ہوں کہ جب اللہ نے اس کو محرم نہیں بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صاحب میرا بچہ ہے، بالکل میں نے اس کو گودوں میں کھلایا ہے، اب کیا کروں؟ میرے دل پر ماں کی طرح سے مجھ پر مامتا کی چوٹ پڑ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تب نبی صاحب نے ان کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ ان کے دل سے اور اللہ کی جو بات کے اندر جو جوش آتا ہے ان کو اطمینان دلانے اور شان کرنے کے لیے تمہارے لیے خاص چیز ہے کہ اس جوانی کے عالم میں ان کو سالم کو دودھ پلا دو، اس طرح سے جو ان کا غصہ ہے وہ رفع ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کیا، اسی لیے ہر جگہ جہاں دودھ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ذکر کر دیتے یہ خصوصیت ہے کہ دودھ شریکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں دودھ پیے کہ جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. اور اس کے بعد آخری زمانہ کہاں گزرا ہے؟ یمامہ کی جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور دونوں ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یہ آزاد کردہ غلام اور داماد سالم مولا ابو حذیفہ ہے، یمامہ کی جنگ میں شریک ہیں، اور یہ مسلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنفیہ اس قدر شدید جنگ کرتے ہیں جس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے کہ عرب کے اندر اتنی شدید جنگ ہوئی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان مجاہدین پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہ سردار ہیں ایک دستے کے حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ، یہ دیکھنے کے بعد چیختے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے جنگ نہیں کرتے تھے کہ پیچھے بھی ہٹ جائیں. گڑھا کھود کر کھڑے ہو گئے اور آواز دی کہ اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں آخری بازی کھیلو، یہاں تک کہ وہ بازی یہ اور تو چاہے نہ کھیل پائے ہوں لیکن ان کا عالم یہ ہو گیا کہ یہ شہید ہو کر زخمی ہو کر گرے ہیں. لیکن جھنڈا ان کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا. ایک مجاہد کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ سالم اس خیال سے کہ تم آزاد کردہ غلام ہو، اس شدید جنگ کے اندر تم ہمارے سالار بنو. ابو حذیفہ بھی عتبہ کی جگہ پر تم سے ہمیں امیدیں کم ہیں، تم اس کے حامل ثابت نہیں ہو سکتے. یہ کہنا تھا کہ کس نرمی سے عین وقت پہ اس قدر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اگر میں اس جھنڈے کا حق نہ ادا کر پاؤں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے میرے متعلق تو کہا ہے میں حامل قرآن ہوں، اور حامل قرآن اور وہ کوئی کمزوری دکھایا ہے. غرض جنگ ہوئی اور اللہ نے فتح دی ہے، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور خبر دی گئی ہے ان کو کہ سالم اللہ نے کامیابی دی. وحشی نے جو ان کے اوپر حضرت حمزہ کا جو الزام تھا شہادت کا وہ آج اس کا بدلہ اتار دیا اور مسلمہ کذاب کو جہنم واسی کروا دیا ہے. خوش ہو جاؤ. انہوں نے پوچھا کہ میرے آقا کا کیا ہوا؟
جو زخمی ہو کر گرے تھے لوگوں نے کہا وہ شہید ہو گیا. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بھائی جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو اس کا کیا بنا؟ بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا. تو جواب ہی دیتے ہیں جذبات کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوا تو میں بھی انشاءاللہ شہید ہونے والا ہوں، ان دونوں کے درمیان مجھے دفن کرنا. یہ ایک جذباتی معاملہ ہے. جیسے حضرت عمر نے جوش میں آ کر یہی جذبات میں کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں، اور اس سے پہلے خواہش کر چکی تھی حضرت عائشہ. حالانکہ اس دن انہوں نے اثار کیا تو یہ جذبات کے معاملے میں تو یہ ایک زندگی ہے، یہ زمانہ گزرا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ ایمان کا دور گزرا ہے، توحید کا دور گزرا ہے، طاغوت کا دشمن دور گزرا ہے، اور شرک کے پیچھے جان اور مال کی قربانی دے کر اس کا قلع کما کرنے کے لیے وہ دور گزرا ہے. اسی ایمان کے لیے اسی قرآن نے رہنمائی کی ہے، اسی سنت نے راہ دکھائی ہے. جوان مردوں نے تلواروں کی چھاؤں کے اوپر اللہ کی راہ میں سبقت کی ہے، اور جب کوئی نیزہ ان کے سینے کو پار کر کے نکل گیا ہے تو انہوں نے آواز لگائی ہے خوشی سے بے قابو ہو کر کہ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ. تو یہ ایک انداز ہے. آج بھی ایمان کی پکار تو یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ دل میں پوری طرح سے ایمان خالص اتار دے تو پھر سیرتوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جائے گا. وہی جو شرابیں پینے والے حضرت عبید نے کعب کا یہ عالم تھا. یہ ابو طلحہ انصاری یہ وہ تھے کہ راتوں کو آ جائے اگر جام و صبح سے کھیلنے کے لیے صبح کر دیتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے ہیں تو شیروں کے شیر ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا تحفہ لیے ہوئے مشرق اور مغرب میں دوڑے جا رہے ہیں. 80 برس کا سن ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ غزوہ ہو رہا ہے سمندری غزوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے شرکا میں سارے جو ہیں اللہ نے واجب کر دیا ہے جنت کو. امیر معاویہ جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، گھر والے روکتے رہے کہ 80-90 برس کا سن ہے، ہر مارکے میں تو شریک تھے اور اب آپ اس قابل بھی نہیں ہے، سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر بدر و احد کا سرما ہے، اس کو کیا کوئی روک پاتا؟ جہاز کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور راستے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر جہاد کے ارادے سے کوئی نکلے اور راستے میں بخار بھی آ جائے اور وفات پا جائے تو وہ شہید ہوگا. تو اس طرح سے آرزو ہے. ایک چیز ہے کہ دل میں یہ بات ٹھک جائے کہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں اپنی جگہ بنا دے. اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، اور یہ حاصل ہوتی ہے ایمان خالص کے ساتھ. اس کی پہلی چیز ہے کہ توحید مانی جائے، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہو، سنت کا جامہ پہن لیا جائے، ہر بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو، اور دنیا کی بجائے آخرت پر نگاہ کر جائے اور پکارا جائے کہ ہار و جیت کا دن آج نہیں، ہار و جیت کا دن آنے والا ہے. تب کہیں جانے کے بعد یہ ساری دنیا کی مشکلات ہیں اللہ کے دین کے خلاف سارے یکجا ہیں. اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اللہ کے بندو اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں دین حق کی تبلیغ کرو، چوٹے کھاؤ سہلا لو، زخم ہو شیرانوات چاٹ جاؤ، پھر مل کے اللہ کی راہ میں للکارتے ہوئے باطل اور طاغوت کو آگے بڑھو، اور پروردگار تم پر رحمتوں کے سائے کرے گا، اور مالک تم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر کے تمہارے دل کی ٹھنڈک پہنچائے گا، اور آخرت کی وہ بادشاہی کہ مالک فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون. ایک بات دیکھ لیجیے، مالک فرماتا ہے پھر ان سب کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں، اب ان کی مشیت راج کرے گی. خالدین 1-2 دن کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور کسی کے دل میں یہ خدشہ ہو جائے کہ ایسی بات دل میں آ جائے کہ جو مالک رکاوٹ ڈالے، فرمایا نہیں، کان علی ربک وعدا مسئولا، مالک تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہاری آرزو، تمہارا حکم، تمہاری مشیت جو تم چاہو نہ ہو تو مالک حق دیتا ہے کہ مالک کو وعدہ یاد دلاؤ کہ پروردگار تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ پورا نہیں ہوا. یہ تو یہ آ گیا جو چاہو گے. اور اس کے بعد سورہ قاف میں مالک اس سے بہتر بیان فرماتا ہے کہ لہم فیہا وہاں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. فرمایا جو تمہاری مشیت ہو تو مل ہی جائے گا، اور جو تمہاری مشیت تمہارے ذہن و خیال میں نہ آئے وہ ہم اپنی طرف سے مزید دیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک فرماتا ہے عادت العباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے جنتی بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان میں اس کی بھنک نہیں پڑی ہے، دل پر اس کے تصور کا سایہ نہیں پڑا ہے. اور نظام بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہو چکی ان کے علاوہ ہے. اب غور فرمائیے کیا انداز ہے، جو قرآن و حدیث میں وہ سب کے علاوہ یہ ہے وہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں.
تو یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اگر اس زندگی کو سفل کرنا ہے، اس زندگی کو کامیابی سے ملانا ہے، تو ایمان کو سب سے پہلے تازہ کیجئے، اللہ کے سامنے پھر جھک جائیے، اور پھر اللہ کے راستے میں خوابگاہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو آواز دیجئے، دین حق کی ایک ایک بات کو سامنے لائیے، اور باطل کے ایک ایک رت کو برہنا کر کے اس پر چرچے لگائیے، پھر دعوت حق اٹھے، کھلی توحید کی دعوت، اور یہاں شرک کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا۔ مالک فرماتا ہے انبیاء تک چیخ پڑے ہیں، رسول پکار اٹھے ہیں کہ متی نصر اللہ، فرمایا لیکن ہم ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ایک حد تک آزمانے کے بعد ہم بلائے حسن سے کامیاب کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے بھی ایمان کا یہ تقاضا ہے، یہی میرے سامنے ہے، آئیے کہ لا تجدید کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھیں، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر پھر تصور کریں کہ وہ جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں جہنم کی طرف کھینچے دیے جا رہے ہیں فرشتے ان کو، اور کتنے ہیں کہ پذیرائی ہو رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اور یہ جب نقشہ پورا تصور اگر آ جائے ذہن کے اندر گویا حاضر ہے قرآن و حدیث کا جو نقشہ ہے، تب کہیں جانے کے بعد اس خارزار وادی میں صحیح معنوں میں قدم ڈال کر پھر جمع جا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ مجھے بھی اس بوڑھے کو توفیق دے کہ سانس نکلے تو اس کے بعد ایمان کے ساتھ نکلے، اور راستے میں نہ تو کوئی ہمت جواب دے اور نہ چالاکی کے لیے خود اپنی جان بچانے کے لیے دین کو موڑ دیا جائے۔ یہی ہوا ہے امت کے اندر کہ بڑے بڑے اٹھے ہیں، بڑی امیدیں ان سے وابستہ کی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اس راستے کی دشوار گزاریاں ان کے سامنے آئی ہیں، اور راستہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ اس طرح سے مرتب نہ کرے اور معلوم کرنے کی بجائے جہنم کی طرف سے ہے، اللہ کے راضی مالک ہے تو اس کے بعد ایک خاتون برقع پہنے ہوئے آئی اور اس نے پوچھا کہ مولانا پاکستان سے آئے ہو، اسلام کے علم بردار ہو؟ اس نے کہا میں بہن آئے تو پاکستان سے۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ ظالم بے ایمان ہوں، تم اگر پاکستان میں اسلام قائم کر رہے ہو تو میں ایک سکھ کی بیوی ہوں، 9 بچے اس سے پیدا کروا چکا ہوں، میرا کیا جرم تھا؟ ظالموں، نامردوں، تم نے اپنی ماں اور بہنوں اور آبرو کو یہاں چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ایمان نہ رہے تو اللہ کی رحمت کی آگ پھر جایا جا کرتی، پھر تو انگارے برستے ہیں جیسے آج برس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور کیسی بدقسمت ہے وہ قوم کہ دنیا میں ذلت کی آگ میں جلے اور اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اس سے برتنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ مل کر اپنے مالک سے توبہ کریں کہ پروردگار بھول ہو گئی ہے، بندے ہیں ہم، مالک ہم سے خود بھول ہوئی ہے، اور یہ ممبر و محراب والے، یہ کمائی کرنے والے، انہوں نے ممبر و محراب سے یہی پکارا ہے، یہ 11ویں والا یہ 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے باہر، علی مشکل کشا کو آواز دو، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور جو اولاد ہو تو اس کے بعد نظر نیاز کرو ان کی فلاح صاحب کی، اس نے بھی ہم کو بھڑکایا ہے، پروردگار اس کو بھی سمجھ دے اور اس آگ سے بچا لے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ اللہ سب کو بچائے، ایسی آگ ہے جس آگ کی خطرناکی کا انتہا نہیں ہے۔